السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کا اپنا ہی یوٹیوب چینل ملٹی مائنڈ اکیڈمی میں۔ ناظرین، آج میں قواعد سے ایسا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں جو کسی بھی کمپٹیشن ایگزام میں آپ کا کارآمد ثابت ہونے والا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر لیجئے، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، جینڈر، جنس۔ جنس اردو میں کہا جاتا ہے، جینڈر انگلش میں کہا جاتا ہے، اور انگلش میں جو ہے، ہندی میں جو ہے لنگ کہا جاتا ہے۔ ہندی میں اگر جانیں گے تو لنگ، انگلش میں جینڈر، اور اردو میں جنس۔ ٹھیک ہے، آج اسی کی تعریف، اس کی اقسام، تمام تفصیلات کے بارے میں، جنس کی تفصیلات کے بارے میں ہم لوگ آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پلیز آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسکپ نہیں کیجیے ویڈیو کو، ایک ایک پوائنٹ کو ضرور دیکھیے، سنیے، سمجھیے اور آپ فائدہ اٹھائیے۔ سب سے پہلے، جنس سے مراد نر یا مادہ؟ جنس سے مراد کیا ہے بھائی؟ نر ہے یا مادہ ہے؟ نر کو جو ہے نا، نر یعنی مرد، مادہ یعنی عورت، اس کو ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نر یعنی نر مطلب مرد، مادہ یعنی عورت۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، نر کو مذکر کہتے ہیں۔ نر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مذکر کہا جاتا ہے، اور مادہ کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ اس کو عام فہم زبان میں سمجھنے کے لیے وہی ہے کہ نر کو مرد دماغ میں رکھیے اور مادہ کو عورت دماغ میں رکھیے۔ ٹھیک ہے، ہر اسم یعنی کوئی بھی اسم ہوگا، چاہے تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث، چاہے کسی قسم کا بھی اسم ہو، چاہے تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، لیکن اس میں صفت جو ہے نا، یہ بڑی باریکی چیز ہے، اس میں صفت یعنی ایڈجیکٹو وشیشن جو ہے نہ مذکر ہوتا ہے اور نہ ہی مؤنث۔ یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس میں صفت جو ہے نہ مذکر ہوتا ہے اور نہ ہی مؤنث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ آگے دیکھیے، جنس کی اقسام یعنی جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کی کتنی قسمیں ہیں یہ سمجھیے۔ جنس کی اقسام یعنی جنس کی اقسام، جنس کی دو قسمیں ہیں۔ جنس کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ جنس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، تذکیر یا مذکر، تانیث یا مؤنث، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا تذکیر، یہ جو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں تذکیر، یہ تذکیر مطلب بے جان چیزوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، بے جان چیزوں کے لیے۔ اگر وہیں مذکر بولیں گے تو مذکر جو ہے نا جاندار چیزوں کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے لفظ مذکر کا استعمال ہوگا، اور بے جان چیزوں کے لیے لفظ تذکیر کا استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے بے جان چیزوں کے لیے لفظ تانیث کا استعمال ہوگا، اور جاندار چیزوں کے لفظ مؤنث کا استعمال ہوگا۔ تو بہرحال ہم یہ جانیں کہ جنس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک تذکیر یا مذکر، نمبر دو تانیث یا مؤنث، جس کو میسکولن جینڈر کہا جاتا ہے، اس کو فیمینن جینڈر کہا جاتا ہے۔ اگر ہندی میں جانیں گے تو اس کو پلنگ کہا جائے گا، اس کو استری لنگ کہا جائے گا۔ آپ پہلے سے بھی جان رہے ہوں گے، اگر نہیں جاننا ہے تو شاید یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ ویڈیو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال دیکھیے، تذکیر یا مذکر، اس کی تعریف کیا ہے؟ کس سے تذکیر یا مذکر کہا جاتا ہے؟ جس سے نر ذات کا علم ہو یعنی مرد ذات کا علم ہو، وہ تذکیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرد، گھوڑا، بیل، یہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام تذکیر یا مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، مرد، گھوڑا، بیل وغیرہ یہ جو ہے، چاہے ہم تذکیر بولیں گے یا مذکر بولیں گے۔ ایسے تذکیر لفظ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر اس کو مذکر یا مؤنث کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ تانیث یا مؤنث، تانیث یا مؤنث کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ سمجھیے کہ تانیث یا مؤنث جو ہے، تانیث یا مؤنث، جس سے مادہ یعنی مادہ ذات کا علم ہو یعنی عورت ذات کا علم ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ تانیث یا مؤنث کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، عورت، گھوڑی، گائے وغیرہ، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ تانیث یا پھر مؤنث۔ اس کو بس مؤنث میں یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسم کی اقسام جنس کے اعتبار سے، آپ سے سوال ہو سکتا ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسی طریقے سے آپ کو کہے گا گنتی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا، میں جو ہے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ تعداد یا گنتی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے یا گنتی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، واحد اور
जमा। इसी तरीके से यहाँ सवाल हुआ है कि जिन्स के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो आपको बताना है कि जिन्स के एतबार से जो है, जिन्स के एतबार से इसमें की 5 किस्में हैं। जिन्स के एतबार से इसमें की क्या है, 5 किस्में हैं। नंबर 1 मुज़क्कर हक़ीक़ी। बड़ा गौर से सुनिए क्योंकि बड़ी बारीकी चीज़ है, हर एक की तफसीलात हम लोग जानेंगे कि मुज़क्कर हक़ीक़ी किसे कहते हैं। नंबर 2 मुअन्नस हक़ीक़ी, तो उसकी तारीफ़ क्या है, उसको कैसे हम समझेंगे। मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी, मुअन्नस गैर हक़ीक़ी। इसी तरीके से आखिर में है जिन्स आम। कौन ऐसा लफ्ज़ है जिसको जिन्स आम कहा जाएगा, ना वो मुज़क्कर है ना मुअन्नस, उसको जिन्स आम में रखा गया है। लेकिन कुछ अल्फाज है जो मुअन्नस गैर हक़ीक़ी है, मुअन्नस हक़ीक़ी है, मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी है, मुज़क्कर हक़ीक़ी है। तो ये तमाम तफसीलात तभी आप समझ पाएंगे जब आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब पहला है मुज़क्कर हक़ीक़ी। पहला क्या है भाई, पहला है मुज़क्कर हक़ीक़ी। मुज़क्कर हक़ीक़ी किसे कहते हैं, पहली किस्म वह मुज़क्कर जिसके मुकाबले में कोई मादा हो, यानी वो मुज़क्कर जिसके मुकाबले में कोई मादा यानी औरत हो। बस ये मर्द के मुकाबले में औरत, बैल के मुकाबले में गाय, घोड़ा के मुकाबले में घोड़ी, लड़का के मुकाबले में लड़की, मर्द के मुकाबले में औरत। तो इस तरह के अल्फाज को क्या कहेंगे, वो मुज़क्कर हक़ीक़ी होगा। अब लड़का मुज़क्कर हक़ीक़ी, वहीं पर अगर लड़की बोलेंगे तो मुज़क्कर मुअन्नस हक़ीक़ी, घोड़ा मुज़क्कर हक़ीक़ी, घोड़ी मुअन्नस हक़ीक़ी, मर्द मुज़क्कर हक़ीक़ी और औरत मुअन्नस हक़ीक़ी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। मुज़क्कर हक़ीक़ी वो मुज़क्कर जिसके मुकाबले में कोई मादा हो, तो जैसे लड़का, घोड़ा, मर्द, बैल वगैरह। क्लियर है। अब आगे चलें। मुअन्नस हक़ीक़ी मैंने पहले ही समझा दिया आपको। मुअन्नस हक़ीक़ी वह मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई नर हो, कोई नर हो। जैसे लड़का के मुकाबले में क्या है, लड़की, घोड़ा के मुकाबले में घोड़ी, और मर्द के मुकाबले में औरत, और बैल के मुकाबले में गाय। तो ये इस तरह के अल्फाज को मुअन्नस हक़ीक़ी कहा जाएगा। क्लियर है। अब मुअन्नस गैर हक़ीक़ी, मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी वह मुज़क्कर जिसके मुकाबले में कोई मादा यानी औरत ना हो, जिसके मुकाबले में कोई मादा ना हो। जैसे कलम, तो कलम का जो है, कलम के मुकाबले में उसका कोई मादा है नहीं है। फूल नहीं है, दरख्त उसका जो है औरत या मादा नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये मुज़क्कर तो है लेकिन मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी है। हक़ीक़ी वही होगा जिसके मुकाबले में मादा होगा या नर होगा, लेकिन यहाँ इसके मुकाबले में मादा नहीं है। तमाम मुज़क्कर के अल्फाज हैं, तो मादा नहीं है तो ये मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी। अगर मादा होता तो मुज़क्कर हक़ीक़ी होता। ठीक है, तो वो मुज़क्कर जिसके मुकाबले में कोई मादा ना हो, जैसे कलम, फूल, दरख्त वगैरह, मुज़क्कर तो हैं लेकिन ये मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी है। कलम भी मुज़क्कर, मर्द भी मुज़क्कर, लेकिन कलम जो है मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी और मर्द जो है मुज़क्कर हक़ीक़ी। ठीक है, एक बात यहाँ जान लीजिए, वो हिंदी ज़बान में जो है ना, हिंदी ज़बान में कलम को जो है मुअन्नस में इस्तेमाल, स्त्रीलिंग का इस्तेमाल हुआ। जैसे मेरी कलम, हम लोग तो उर्दू में मेरा कलम बोलेंगे, लेकिन अगर हिंदी में बोलेंगे, हिंदी ज़बान में, तो मेरी कलम। उर्दू का जो है मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी मेरा फूल, इसी तरीके से दरख्त, ये बड़ा दरख्त। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप जो है मुज़क्कर और मुअन्नस को समझ सकते हैं। चलिए, मुअन्नस गैर हक़ीक़ी बस वही बात है जिसके मुकाबले में, वह मुअन्नस जिसके मुकाबले में कोई नर ना हो, कोई नर यानी मर्द ना हो। जैसे कुर्सी, किताब, शराब वगैरह, ये सब के मुकाबले में कोई मर्द नहीं, कोई जो है नर नहीं है। और यहीं पर अगर लड़की होने से क्या होता, उसके मुकाबले में लड़का हो जाता। इसी तरीके से यहाँ अगर औरत होती तो उसके मुकाबले में मर्द हो जाता, लेकिन कुर्सी के मुकाबले में कोई नर नहीं है। तो ऐसी सूरत में इन अल्फाज को ये मुअन्नस गैर हक़ीक़ी, मुअन्नस तो है, कुर्सी मुअन्नस है, किताब मुअन्नस है, शराब मुअन्नस है, लेकिन मुअन्नस की कौन सी किस्म है, मुअन्नस गैर हक़ीक़ी है। हक़ीक़ी मुअन्नस नहीं है, गैर हक़ीक़ी है। ठीक है, अब आगे चलें। आगे में आखिर में है जिन्स आम। हम लोगों ने पढ़ा था कि मुअन्नस जिन्स के एतबार से इसमें की 5 किस्में हैं। जिन्स के एतबार से इसमें की 5 किस्में हैं। पहला क्या है, पहला था मुज़क्कर हक़ीक़ी। पहला क्या था भाई, मुज़क्कर हक़ीक़ी। दूसरा था मुअन्नस हक़ीक़ी, आपने जान गया मुअन्नस हक़ीक़ी। तीसरा था मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी, मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी। इसी तरीके से चौथा था मुअन्नस गैर हक़ीक़ी। क्या था, मुअन्नस गैर हक़ीक़ी। अब ये 5वीं किस्म है। 5वीं किस्म क्या था, क्या है, जिन्स आम।
یہ آخری اور پانچویں قسم ہے جنس عام، اسے جنس مستوی بھی کہتے ہیں۔ جنس عام کو جنس مستوی بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھنا ہے کہ جنس عام کو جنس مستوی بھی کہا جاتا ہے، جو تذکیر اور تانیث دونوں میں استعمال ہو، مذکر اور مؤنث دونوں میں استعمال ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنس عام کہا جاتا ہے۔ کبھی مذکر میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، کبھی مؤنث میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ جنس عام ہو جائے گا یہ لفظ، جیسے بلبل، سانس، میری سانس چلی ہے، اس کا سانس پھول رہا ہے، اس طرح کے الفاظ اگر استعمال ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ جنس عام میں ہوتا ہے۔ موقع محل دیکھ کے جو ہے نا وہ کبھی مذکر میں استعمال ہو جاتا ہے، کبھی مذکر میں ہو جاتا ہے، کبھی مؤنث میں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان الفاظ کو جنس عام کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو نہایت ہی عمدہ لگا ہوگا۔ اور ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، قواعد کے اعتبار سے اگر آپ میرے چینل میں بنے رہتے ہیں تو یہ یقین جانیے انشاءاللہ العزیز ایک ایک پوائنٹ کو بڑی تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو میرے ساتھ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایک سے ایک میٹیریلز لاتے رہوں گا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔